28 مارچ 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ شہر کے مختلف علاقوں سے عاشقان رسول، اسٹوڈنٹس، ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کو اس ہفتے کا رسالہ لمبی عمر پانے کا نسخہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا 10 شوال یوم پیدائش، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ پر ایک رپورٹ۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان پنجاب میں 19 مارچ 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد۔ نگرانی ڈویژن مشاورت ملتان نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت دنیا پور پنجاب کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں سیشن کا انعقاد۔ صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب۔ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی بنگلہ دیش میں کاوش۔ کومیلا سٹی کے اطراف علاقے میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا سلسلہ ہوا۔ مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ مبلغین دعوت اسلامی نے مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد کی جلد تعمیر و ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ فیضان مدینہ کاستانو پیریمیو اٹلی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورسز، عاشقان رسول کی شرکت۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نماز کے اہم امور سے متعلق آگاہی دی اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے تحت فلاحی کام، مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو جاری رکھا گیا۔ فلسطینی عاشقان رسول میں FGRF نے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، 28 مارچ 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول، اسٹوڈنٹس، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منا رہی ہے۔ تمام عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں، اسلامی بہنیں یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ اپنے اجتماعات میں۔ تو اب یہ کہ جو نہیں آتے، چھٹیاں کر گئے، سست پڑ گئے، ان کو منا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے اجتماع کے لیے تیار کرنا ہے، اور دیگر جو اسلامی بھائی کبھی نہیں آتے ان کو بھی لانا ہے۔ اب یہ کہ سب کے سب اسلامی بھائی، مبلغین، معلمین، مدرسین، یہ سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں کہ ہفتہ وار اجتماع، کیونکہ کتنے مدرسین ملیں گے، مدنی اسلامی بھائی ملیں گے جنہوں نے درس نظامی کی، وہ آئے اجتماع کے ذریعے جامعۃ المدینہ میں ہوں گے۔ تو اس طرح سب مل کے دعوت اسلامی کے اس 1426 کے ماہ اپریل کے ماہ اجتماع کو بھرپور طریقے پر بس اٹھا لیں، اس کو ایک دم اٹھا لیں، اور ہماری مسجدیں، مراکز ہفتہ وار اجتماع سے تو انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے اس سے، اور بے شمار نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اور سنتوں کی پابندیوں کی دھوم مچ جائے گی، اور ہر طرف سنتوں کی بہاریں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک، جو ماہ اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منائے، چاہے وہ خود آئے، دوسروں کو لائے، اسلامی بہنیں دوسریوں کو لائیں، خود بھی آئیں، اور جو گاڑیاں بھر کے، جو قافلے بنا کر، جو جس طرح بھی آتے ہیں، جو اس میں جس طرح بھی حصہ لیں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا جب تک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں۔ آمین۔
ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی صحبت، دعاؤں اور ملفوظات سے فیض پایا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ کیا سید جو ہے اپنی سیادت، سید ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر سیدوں سے افضل سمجھتا ہے، اور جو غیر سید ان کو حقیر جانتا ہے، تو آیا کہ یہ تکبر کی صورت میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ تکبر ہے۔ سید کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید کو اپنے نسب پر تکبر حرام ہے، تکبر نہیں کر سکتا سید اللہ پر رحمت کی امید رکھے کہ انشاءاللہ میں سید ہوں۔ سچی بات یہ کہ انشاءاللہ میں سید ہوں، کیونکہ آگے چل کر وہ اب کسی سید کا وہ واقعی صحیح ان نسل ہونا یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو جو سید کے طور پہ مشہور ہے، جن کا خاندان سادات کرام کہلاتا ہے، تو وہ چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سے تو ہم اس کو سید بولیں گے، بالکل احترام کریں گے، ان کو سید سمجھیں گے۔ اس سید کو دوسرے کو گھٹیا جاننا یہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین میں، ہمارے بزرگوں میں، جن کی بزرگیاں مسلم، وہ کب کسی کو گھٹیا جانتے تھے؟ وہ تو عاجزی کرتے تھے، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقطع یاد کر رہا ہوں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اے رضا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اتر آئیں، محبوب کے جلوے تمہارے دل میں سما جائیں، تو خودی یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی قید خودی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی سوچ سے رہیدہ یعنی ریا، آزاد ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو۔ اس کو اقبال نے غالباً اسی مقطع کو اپنے الفاظ میں کہا ہو، ورنہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلیز گلزار ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی ہستی کو مٹا دے، میں کو ختم کر دے، انا کو فنا کر دے، میں کچھ ہوں یہ سوچنا چھوڑ دے، اپنی مٹا دے اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو مٹا دے، فنا کر دے، عاجز بندہ بن جا۔ وہ دانے کی مثال دی کہ دانا ہے نا ایک وجود رکھتا ہے، لیکن دانا جب مٹی میں جا کر اپنا وجود ختم کرتا ہے، دانا نرم پڑتا ہے، پھر پھٹتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے، دانا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے پودا نکلتا ہے، ہریالی نکلتی ہے اور دنیا کو پھل دیتا ہے۔ تو یوں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر، پہلے خاک میں ملتا ہے پھر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے عاشقان رسول کو ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے کا رسالہ عبادات رمضان کیسے قبول ہوں پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کو اس ہفتے کا رسالہ لمبی عمر پانے کا نسخہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی اور رسالہ پڑھنے یا سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ دعا قبول ہونے کا ایک ادب، اگر اگلے کو پتہ نہ چلے اس طرح پیچھے سے اس کے لیے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ لمبی عمر پانے کا نسخہ پڑھ یا سن لے، اسے ایمان و عافیت والی اور نیکیوں بھری لمبی عمر عطا فرما، اور ماں باپ اور خاندان سمیت اسے بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 شوال المکرم، یوم پیدائش اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کی سیرت پر شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا
اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اصل نام محمد ہے، دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا کا نام مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول مارہوی قادری رحمہم اللہ تھا۔ سیدی اعلی حضرت کے آبا علم و معرفت اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلی حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت اور حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ مختلف عنوانات پر اردو، عربی اور فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں۔ فتاوی رضویہ اور ترجمہ کنز الایمان آپ کی علمیت کا نہایت عظیم شاہکار ہیں۔ پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا۔ اعلی حضرت نہ صرف فرض و واجبات کی ادائیگی کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ 25 صفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارک آخری وصیتیں قلم بند کروانے کے بعد آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر کو ہر سال آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینۃ العالیہ ملتان پنجاب پاکستان میں قائم نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں 19 مارچ 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں نگران ڈویژن مشاورت ملتان نے سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ العالیہ میں قائم نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں نیورو سرجن ڈاکٹر عامر اعظم، میڈیسن اسپیشلسٹ ڈاکٹر اکمل، پی جی آر ڈاکٹر میاں خضر، ڈاکٹر مزمل، ہاؤس آفیسرز اور دیگر ڈاکٹرز و اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت ملتان نے اسلام کے بنیادی ارکان، تلاوت اور تقوی اختیار کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق آگاہی دی اور انہیں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے صوبائی ذمہ دار، سٹی ذمہ دار اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت دنیا پور پنجاب میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 10 مارچ 2026 کو اسٹوڈنٹس کے درمیان صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر دنیا پور میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 10 مارچ 2026 کو دعوت اسلامی کی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول پرنسپل محمد شفقت طور اور اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اسٹوڈنٹس کو بھی صفائی کا خاص خیال رکھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں کورسز منعقد کیے گئے، شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر بورے والا میں قائم فضائل مدینہ میں 18 مارچ 2026 کو غسل میت کورس کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شعبے کے ڈویژن ذمہ دار نے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا عملی طریقہ سکھایا۔ 18 مارچ 2026 کو ہی چیچا وطنی پنجاب میں قائم فضائل مدینہ میں بھی کورس ہوا جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ، کفن میں کتنے کپڑے پہنانا ضروری ہے اس حوالے سے بتایا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ ذمہ دار نے عوام الناس میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ ادھر پنجاب پاکستان ہی کے شہر کبیر والا میں قائم فضائل مدینہ میں بھی 20 مارچ 2026 کو غسل میت کورس ہوا۔ ذمہ دار
نے بتایا کہ نزع اور بعد وفات کیا کام کرنے چاہیے، نزع کی علامات اور میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ، کفن میں کتنے کپڑے پہنانا ضروری ہے اس حوالے سے بتایا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ ذمہ دار نے عوام الناس میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 23 مارچ 2026 کو نشتر اسپتال ملتان پنجاب پاکستان میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس نیک کام کو کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں 23 مارچ 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے نشتر ہسپتال میں FGRF کے اسلامی بھائیوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین میں کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین میں نیکی کی دعوت بھی عام کی اور انہیں نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت کوملا سٹی کے اطراف علاقے میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مسجد کی جلد تعمیر و ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی کوششوں کی بدولت بنگلہ دیش کے شہر کوملا کے اطراف علاقے پٹھوریا پاڑا میں ایک مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس میں ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی نے مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا، جبکہ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے مسجد کی جلد تعمیر و ترقی سمیت اس جگہ میں ہر طرح سے تعاون کرنے والے اور اپنی خدمات پیش کرنے والے عاشقان رسول کے لیے بھی دعائیں خیر کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم ہونے والی مساجد سمیت مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لیتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں یورپی ملک اٹلی کے شہر کاستانو پیریمیو کے فیضان مدینہ میں ہونے والے فیضان نماز کورسز کے حوالے سے، جن میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نماز کے مختلف امور سے متعلق بتایا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانیں گے عدنان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں یورپی ملک اٹلی کے سٹی کاستانو پیریمیو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر فیضان نماز کورسز منعقد کیے گئے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کورس کو نماز کے فرائض و واجبات سمیت دیگر اہم امور سکھائے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے اس بارے میں آگاہی دی، اور اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوران کورس شرکاء اسلامی بھائیوں کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت منعقد ہونے والے دیگر کورسز میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی گئی، اس پر شرکاء کورس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دکھیاری امت کی خیرخواہی کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے تحت غزہ فلسطین میں فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مختلف مواقع پر پینے کے صاف پانی سمیت پکایا گیا کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں مختلف فلاحی اور امدادی کاموں کو جاری رکھا گیا، اور فلسطینی عاشقان رسول کی خیر خواہی کرتے ہوئے FGRF نے اپنی خدمات پیش کی اور کھانا پکانے کا سلسلہ کیا۔ پھر FGRF کے تحت پکائے گئے اس کھانے کو غزہ فلسطین کے مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ FGRF کے تحت ہونے والی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کیا گیا، جبکہ اسے دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ ادھر غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا اور مختلف ٹینکرز کے ذریعے فلسطینی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں میں پینے کا صاف پانی تقسیم کیا گیا۔ غزہ فلسطین میں ہونے والی پانی تقسیم مہم کے اقدام کو مقامی عاشقان رسول نے سراہا اور اس پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 29 مارچ کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا